رشید کی جو آیات مبارکہ آئی ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، فرمایا کہ اے مؤمنو تم ان کافروں کے خلاف جہاد کرو یہاں تک کہ پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ ہر ایک كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ ہر ایک کلمہ وہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، ابھی دیکھیں آپ کہ یہ چند کفار جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو لڑ رہے ہیں انہیں کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن اگر یہ مومن اکٹھے ہو جائیں، صرف ایک اعلان جہاد فرما دیں۔ ابھی سوشل میڈیا کی یہ خبر آئی کہ یمن کی حکومت جو ان کے عالمی چیف انہوں نے اعلان کیا اس چیز کا کہ ہم فلسطین کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم اگر ایٹمی پاور ہیں، ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج موجود ہے، ہمارے پاس جدید اسلحہ موجود ہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، اگر ہم صرف وہاں ان کی مدد کے لیے پہنچے تو یقیناً صرف یہ ان کی مدد نہیں ہوگی بلکہ پورے یہ اسلام کی مدد ہو جائے گی۔ ہم پر جو جہاد فرض ہو چکا ہے اس جہاد فرض کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ عزیزان من، آپ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مسلمانوں کو لے کر گئے اور وہاں جب آپ پہنچ گئے تو آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس مال و زر نہیں، مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے تلواریں کم ہیں، گھوڑے کم ہیں۔ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدہ و سجود ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ فرمایا کہ اے اللہ، اے باری تعالیٰ، جتنا بھی مسلمان تھے میں سب کو لے کر تیری راہ میں جو ہے لے آیا ہوں، آج اگر تو نے ان کو فتح سے نواز دیا تو ہمیشہ قیامت تک تیرا نام باقی رہے گا۔ فرمایا کہ یا اللہ، اگر آج یہ سارے شہید ہو گئے، فرمایا کہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو فرمایا پھر حدیث مبارکہ میں پھر اس وقت جو ہے صحابہ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف اپنے نورانی ملائکہ کے ذریعے ایسی مدد فرمائی کہ صرف ان کو شہید نہیں، ان کو مسلمان صرف 14 شہید ہوئے بلکہ ان کے 70 بندوں کو واصل جہنم بھی کیا اور پھر 70 کو گرفتار بھی کیا، جہاں تک کہ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ پھر مارنے کے باوجود وہ اپنے پاؤں کے بل بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، خلوص، اتفاق، اتحاد، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین تھا۔ آج اگر بندہ مومن یہ اٹھ جائے، یہ ہماری حکومت یہ اعلان کر دے کہ ہم ہیں جو ہے فلسطین کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے طیارے آ رہے ہیں، ہمارے ٹینک آ رہے ہیں، ہم اپنے جدید ہتھیار کو تمہاری طرف جو ہے منہ کر رہے ہیں، یقیناً صرف ایک اعلان کرنے کی دیر ہے۔ اگر ایک اعلان کر دیں گے تو سارے کفار بیٹھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اب مسلمانوں کو کیسے روکا جائے، اب ان کو روکنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے۔ تو یاد رکھو، مومن جب لڑتا ہے تو صرف لڑتا نہیں بلکہ وہ اپنے حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ کفار جب مومن کے مقابلے میں آتا ہے وہ صرف اپنی جان سے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں مارا نہ جاؤں، اگر میں مر جاؤں گا تو پھر میرا فائدہ کیا ہے لڑنے کا۔ وہ تو صرف محض دنیا کے دھوکے کے ساز و سامان، اس دنیا کی لالچ میں رہتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے توکل حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے۔ قربان کرنے کے بعد یہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے زندگی دی، میں نے سب کچھ، اپنا مال، اولاد، اپنی جان بھی
تیری بارگاہ میں پیش کر دی ہے. اب تو میرا مالک ہے, تو میرا مالک ہے, رب ہے, تو جس طرح چاہے مجھے سرخرو فرمائے. یہ تیری عنایت ہے, یہ تیری مہربانی ہے, یہ تیرا حکم ہے. اگر تو مجھے شہید فرما دے تو یہ بھی تیرا کرم ہے. تو عزیزان من, آج